الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عظم مالک کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار بے انتہا نعمتیں ہیں جس کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے اگر ہم شمار کرنا شروع کریں تو ہمارے اندر بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہاتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، پیر یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آنکھ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کان، آنکھ، زبان، جو کچھ بھی کہیے ساری رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یقیناً جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان عظیم ہمارے اوپر ہے تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری خوبیوں کا حامل ہمیں بنایا، تو کیا ہم ان اعضاء سے کون سے کام کو انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان اعضاء سے رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ کیا ہم ان اعضاء سے کسی مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان اعضاء سے کسی کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، جب ہم غور کرتے ہیں تو یقیناً ہم تنے تنہا پورا جب غور کرتے ہیں تو اپنے آپ میں خالی پاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس کے بعد بھی ہم خالی ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا تو ہم رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ آج ہمارے اندر دنیا جو ہے تو داخل ہو چکی ہے، جس کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ آپ پانی پینے کے لیے منگوائے، جب آپ پانی منگوائے تو آپ کی بارگاہ میں پانی اور شہد پیش کیا گیا، تو جیسے آپ ہاتھ میں لیے اور منہ کے قریب کیے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگا، اور دیگر صحابہ کرام جو سامنے تھے وہ لوگ بھی دیکھ کر کے آپ کو رونے لگ گئے، ان لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا۔ کچھ دیر تک یہ رونا چالو رہا۔ صحابہ کرام میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رولایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یعنی پیارے آقا کے ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا تھی جس کو میں اپنے آپ سے دور کر رہا تھا، یہ دنیا تھی جو مجھ میں آیا تھا لیکن میں اس کو دور کر رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس دوبارہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی آپ تو مجھ سے دور ہو رہے ہیں لیکن آپ کی امتی آپ کے بعد وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس چیز کو پیارے آقا اپنے سے دور کر رہے ہیں آج ہم اس کو گلے لگائے ہوئے ہیں، آج ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمیں دنیا سے دور ہو کر کنارہ کش کی ضرورت ہے، آج ہمیں رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اگر آج ہم نہیں منائے رب کو تو قبر میں پھر یاد رکھیے کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ کے ہمسایہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں
وہ آپ کو قبرستان تک کندھے پر کر کے لے کر کے جائیں گے اور آپ کو مٹی میں دفن کر کے وہی ہاتھ جھاڑ کے واپس آ جائیں گے۔ قبر میں آپ کو جواب دینا ہے، اپنا اعمال آپ کو خود اچھا کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے اعمال کو اچھا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں پھر نقصان کے علاوہ، خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم اور آپ غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک سے عقیدت رکھتے ہیں، غوث پاک کی جو ہے 11ویں مناتے ہیں، لنگریں لٹاتے ہیں، جو بھی ہو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ اس غوث پاک کا فرمان کو سنیے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جلدی کرو۔ یہاں جتنے گناہ ہیں سارے گناہ میں جلدی ہے اور نیکی میں تاخیر ہے۔ جمعہ میں بھی لوگ جب خطبہ شروع ہوگا تب مسجد میں داخل ہوں گے، خطبہ چالو ہوگا تب لوگ مسجد میں انٹر ہوں گے، اور اگر سیریل دیکھنا ہو تو پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں، کرکٹ میچ دیکھنا ہو تو پہلے سے ٹائم نکال لیتے ہیں، اگر فلم دیکھنا ہو، گیم کھیلنا ہو تو ہم پہلے سے اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، موبائل چارج کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب نیکی کرنا ہو تو ہم بہت پیچھے، بہت دور بھاگتے ہیں، اور کہتے ہیں غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں جلدی کرو۔ معلوم ہے صحابہ کرام کتنی جلدی کرتے تھے؟ اللہ اللہ قربان جائے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، جمع غفیر ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جنت میں جانے میں جلدی کرو۔ او صحابہ جنت میں جانے میں جلدی کرو جس کی چوڑائی پورے زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی سنتے ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، وہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے فرمایا جنگ چل رہی تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر راہ خدا میں قربان ہو جاؤں تو جنت ملے گی؟ اگر راہ خدا میں قربان ہو جاؤں تو جنت ملے گی؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہاں جنت ملے گی۔ ہاتھ میں کھجور تھی، چھوڑ دیا، کہنے لگا میں اتنی بھی تاخیر کروں کہیں کھجور کھانے میں دیر نہ ہو جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا جنت میں جانے میں جلدی کرو۔ یا کیا ہے اگر کسی کو نماز پڑھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ حضرت دعا کیجئے 2 تک تو پہنچ گیا ہوں، کسی طرح 5 تک پہنچ جاؤں۔ قرآن پڑھیے، حضرت کیا بڑھاپا آ گیا کیا پڑھوں؟ یعنی موبائل چلانا سیکھ لیے، انٹرنیٹ چلانا سیکھ لیے، یوٹیوب چلانا سیکھ لیے، فیس بک چلانا سیکھ لیے، واٹس ایپ میسنجر چلانا سیکھ لیے، اگر نہیں سیکھے تو صرف قرآن نہیں سیکھے۔ جس میں جلدی کرنا چاہیے اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، جس میں جلدی کرنا چاہیے اس کے لیے ٹائم نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت میں جلدی کرو۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال صالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، میسنجر نہیں تھا، ٹویٹر نہیں تھا، ٹائم تھا، یہ چیزیں نہیں تھی تو ٹائم تھا، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب سے یہ سب چیزیں آئی وقت ختم۔ مسلمانوں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی رب کو منانے کی کوشش کیجئے، ابھی بھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ نہ جانے ابھی اور کیا کیا آپ کو دیکھنے ملیں گے، نہ جانے ابھی اور کیا کیا آنے والا ہے جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر اور بھی ٹائم نہ ملے۔ ایک مرید پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے حضور اپنے مرید پر کچھ نصیحت کیجئے، اپنے مرید کو کچھ وصیت کیجئے۔ پیر صاحب فرماتے بیٹے میری 2 باتیں مان لے۔ کیا فرماتے ہیں؟ 2 باتیں میری مان لے۔ عرض کرتے حضور ارشاد ہو۔ پیر صاحب کہتے بیٹا دیکھ تھوڑی سی مزے کی خاطر گناہ مت کرنا، تھوڑے سے مزے کی خاطر گناہ مت کرنا، مزہ تو چلا جائے گا لیکن گناہ رہ جائے گا۔ کتنی دیر کا مزہ؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، پھر تو اس کے بعد ہم اپنے اوقات میں آ جاتے ہیں کہ تھوڑے سے مزے کی خاطر گناہ مت کرنا، مزہ تو چلا جائے گا لیکن جو گناہ تم نے کیا وہ تمہارے ساتھ رہ جائے گا۔ جب تک تو زندہ رہے گا گناہ تمہارے ساتھ رہے گا، جب چلو گے تب بھی گناہ تمہارے ساتھ، جب سو گے، لیٹو گے، بیٹھو گے تب بھی وہ گناہ تمہارے ساتھ، اور جب سکرات کا وقت ہوگا تو اس وقت بھی وہ گناہ تمہارے ساتھ، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح نکالیں گے اس وقت بھی یہ گناہ آپ کے ساتھ، اور جب آپ کی روح نکال لی جائیں گی، جب غسل دیں گے آپ کو اس وقت بھی وہ گناہ آپ کے ساتھ، اور جب لوگ کفن پہنا کر کے جنازے کے لیے لے کر کے جائیں گے اس وقت بھی وہ گناہ آپ کے ساتھ، اور جب لوگ آپ کو قبر میں دفن کریں گے اس وقت بھی وہ گناہ آپ کے ساتھ، اور جب نام اعمال تولے جائیں گے اور جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو یہ گناہ آپ کو جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔
یہ گناہ جہنم میں لے کر چلی جائیں گی۔ مرید نے کہا حضور دوسری وصیت بھی ارشاد ہو، دوسری وصیت بھی فرما دیجئے۔ پیر صاحب فرمانے لگے بیٹا تھوڑی سی تکلیف کے خاطر نیکی کو مت چھوڑنا۔ کہنے لگا مطلب؟ کہنے لگے کہ مثال کے طور پر تم فجر کے وقت نرم نرم گدے میں ٹھنڈی کے موسم میں سو رہے ہو، اذان کی آواز تمہارے کانوں تک آ رہی ہو، تو تم اپنے بستر کو چھوڑ دینا، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لینا، اپنے بستر کو چھوڑ دینا، وضو کر لینا، اپنے بستر کو چھوڑ دینا، بھاگتا ہوا مسجد چلا جانا۔ یاد رکھنا بیٹا جو تم نماز مسجد میں ادا کرو گے یقیناً تکلیف تو ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ نیکیاں تمہارے ساتھ رہ جائیں گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ نیکیاں جو ہے آپ کے ساتھ رہ جائیں گی، جب تک آپ دنیا میں زندہ رہیں گی یہ نیکیاں آپ کے ساتھ رہے گی۔ جب آپ چلیں گے تب بھی یہ نیکی آپ کے ساتھ رہے گی، جب آپ بیٹھیں گے تب بھی یہ نیکی آپ کے ساتھ رہے گی، جب سکرات کا وقت ہوگا اس وقت بھی یہ نیکی آپ کے ساتھ رہے گی، جب آپ کی روح قبض کر لی جائیں گی اس وقت بھی یہ نیکی آپ کے ساتھ رہے گی، جب آپ کو غسل دیا جائے گا، جب کفن پہنا دیا جائے گا اس وقت بھی یہ نیکیاں آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور یاد رکھ جب لوگ آپ کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر کے واپس آ جائیں گے تب بھی یہ نیکیاں آپ کے ساتھ رہیں گی، اور جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نیکیوں کی کثرت ہوگی تو یہ نیکی آپ کو جنت میں لے کر چلی جائیں گی، تو جنت میں لے کر چلی جائیں گی۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں آج ہمیں اپنے اعمال کو اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اعمال، آج ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں مسجدیں خالی ہے، ویران پڑی ہیں، جمعہ کے علاوہ کئی وقت 4-5 لوگ دکھتے ہیں، 5-6 لوگ 7-8 لوگ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں۔ یقیناً یہ ہماری اچھائی اور برائی کی پہچان ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس کا گھر مسجد کے قریب ہو اور وہ مسجد میں نہ آئے تو مسجد کی دیواریں ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہے۔ اسی لیے کوشش کیجئے، خاص کر ویسے تو سب کسی کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے، ہمیں بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے۔ جب ہم یہاں سے سالماری 20 روپے 30 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے سامان لانے کے لیے جا سکتے ہیں بائک لے کر کے، تو کیا 2 روپے 10 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے مسجد نہیں آ سکتے نماز ادا کرنے؟ بالکل آ سکتے ہیں۔ جب ہم دنیا کمانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں تو آخرت کی تیاری کے لیے مسجد کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں صرف دل میں لینے کی ضرورت ہے، دل میں ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دل پر لے لیں گے کہ یار دنیا تو ہم حاصل کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو یقیناً یاد رکھیے کہ آپ کا دل جو ہے خوف خدا سے روئے گا، پھر آپ اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، یقیناً دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی آپ تیاری کریں گے۔ پیارے آقا ارشاد فرمایا، بس آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے میں چاہتا ہوں کہ ان گھروں میں آگ لگا دو جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ جہاں نماز کی بے شمار فضائل ہیں وہیں ترک صلاۃ پر وعیدیں بھی ہیں۔ مسلمانوں فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن بس اس کو بھی سماعت کر لیجئے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں ان گھروں میں آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہوں۔ پیارے آقا نے چاہا لیکن آگ نہیں لگائی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، آگ لگانے نہیں آگ بجھانے آئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں پیارے آقا نے تو آگ نہیں لگائی، لیکن اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کے گھروں میں آگ لگا دی، جل سب رہے ہیں، جل سب رہے ہیں۔ باپ بیٹے میں نہیں بنتی، آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ جوان بیٹا بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھا کر کے بھاگ رہا ہے، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کما کر کے سکون کی نیند نہیں آ رہے، بستروں پہ کروٹیں لے رہے، آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں اگر یہ دکھنے والی آگ ہوتی تو پورے کے پورے محلہ بجھانے کے لیے بھاگتے، بجھانے کے لیے دوڑتے۔ اللہ نے محبوب کی چاہت پر جو آپ کے گھروں میں آگ لگائی ہے وہ آگ دکھنے والی نہیں ہے۔ اگر دکھنے والی آگ ہوتی تو پورے کے پورے محلہ بجھانے کے لیے جاتا۔ اس آگ کو کسی آکسیجن کے ذریعے سے نہیں بجھا سکتے، کسی پانی کے ذریعے سے نہیں بجھا سکتے، کسی مٹی کے ذریعے سے اس آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ اس آگ کو بجھانے کا صرف واحد ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں سے وہ آگ کو بجھا دے گا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں نماز آپ پر فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، یہاں تک حکم ہے اگر آپ چل پھر نہیں پا رہے ہیں تو بستر پر لیٹے لیٹے پڑھیے، لیکن پڑھیے، نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔
वाकई हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी लफ्ज़ से हो गई हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।